بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اور بہت کوئکلی کریں گے کیونکہ موضوعات زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، لیکن بہرحال ایک تو ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف امریکی کانگریس جو ہے اس کے ساتھ کس طرح سے اپنے روابط بڑھا کے پاکستان پہ پابندیاں لگانے کے لیے سرگرم ہے، اور کیا ان کو اس کے اوپر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا اور کیا امریکہ ہی اب عمران خان صاحب کا آخری سہارا رہ گیا، کیونکہ یہی امریکہ تھا جس کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کئی ماہ تک جو ہے وہ ایک لمبی کیمپین چلائی اور امریکہ مخالف جذبات پاکستان میں ابھارے، اس کو استعمال کیا اور شاید اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ بڑھا کے اب وہ پاکستان پر بھی دباؤ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم موضوع ہے، جنرل باجوہ کی جو ویڈیو اس وقت بہت وائرل بھی ہوئی ہے، اور وہ فرانس کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ کیا کارروائی کی جا رہی ہے اس شخص کے خلاف اور کیا اس کا سراغ مل گیا ہے، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ اور یہ معلومات یونس خان ہمارے ایک بہت ہی زبردست صحافی ہیں پاکستان، جنہوں نے ہمیشہ FATF پہ بھی ہمیشہ پہلے خبریں بریک کی ہیں، اور ایک دو دن نہیں کئی دن پہلے وہ خبریں بریک کرتے رہے ہیں۔ یورپ ٹائمز کے نام سے وہ اپنا YouTube چینل بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اور ان کے بڑے اثر و رسوخ والے وہ صحافی ہیں یورپ کے اندر، ان کی جو معلومات ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ کچھ ان کے ساتھ بات ہوئی، کچھ ان کا جو YouTube چینل ہے اس کے ذریعے سے جو میں نے شیئر بھی کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور کچھ تھوڑا سا میں آغاز میں آپ کو بتا دوں، جو کل ایک ویڈیو وائرل کی گئی اس سیشن کے حوالے سے جو کہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں آج سے 2 دن پہلے ہوا تھا۔ مسئلہ کشمیر میں میڈیا کا کردار کے نام سے ایک سیشن ہوا تھا، اور بھرپور سیشن تھا۔ کم و بیش اس میں 1500 بلکہ 2000 کے قریب لوگ تھے، جو کہ اس وقت اگر حال کی گنجائش کو دیکھا جائے تو اتنے بنتے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھچا کھچ بھرا ہوا یہ ہال تھا، اور بے پناہ نوجوان اس کے اندر جو تھے وہ وہاں پہ آئے۔ بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر یہ جو پاکستان لٹریچر فیسٹیول جس کا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے لاہور میں بھی کیا، اور مختلف جگہوں پہ یہ PLF جو ہے ہوتے رہے ہیں لٹریچر کے حوالے سے اور لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے، اس کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ جو سیشن تھا یہ میں نے کنڈکٹ کیا تھا، اور اس میں وسعت اللہ خان صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، مظہر عباس صاحب تھے، اور کشمیر کے بہت ہی نامور صحافی طارق نقاش صاحب اس میں تھے، عارف بہار صاحب تھے، واحد اقبال بٹ صاحب تھے اس کے اندر۔ اور یہ کافی بھرپور قسم کا سیشن تھا جسے سننے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے تھے، جن سے میری بات بھی ہوئی، میں ان کا بھی بتا رہی ہوں۔ یہ جو زیادہ جو میں نے اس کو رکھا تھا، اس سیشن کو وہ رکھا تھا کہ مسئلہ کشمیر 1947 کے بعد سے 5 اگست تک کیا تھا، اور 5 اگست 19 کے بعد مسئلہ کشمیر جو ہے وہ میڈیا کی نظر میں کیا ہے۔ اس میں ہم نے تمام باتیں کی، کھل کے کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور کہاں جب چینج ہوئی اگست 19 کے بعد سے اس کے اوپر بات کی، مقبول بٹ صاحب کے اوپر بات کی، اس کے اندر جو ہے وہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بات کی، اور بہت ہی زبردست انداز میں حامد میر صاحب نے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو انوگرل تھا اس سیشن کا، اس میں بھی حامد میر صاحب نے ایک بھرپور تقریر کی، اور یہی بات کی کہ کشمیریوں کی جو خود مختاری، کشمیریوں کی جو آزادی ہے، اور اس کے اندر جو ان کا ایک بیانیہ ہے وہ کیا رہا ہے، اور کس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے، اور کس طرح سے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ایک بھرپور تنقیدی جائزہ جو تھا انہوں نے اس میں بھی لیا، اور اس میں بھی انہوں نے لیا۔ وسعت اللہ خان صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، وسعت صاحب نے بھی اس کے اوپر بھرپور بات کی۔ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ فیس بک پہ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے کچھ چیزیں پڑھی، اور وہ اس کو بھی میں بتاؤں گی۔ کچھ جلال صاحب نے کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ان سے بات ہوئی تھی، شاید ہوئی ہو، مجھے ان کا اتنا یاد نہیں ہے، مگر بالکل کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے جذبات آپ نے پہنچانے اس سیشن کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ۔ اور ساتھ میں ایک اور اسٹوڈنٹ تھے جنید خان
دوران انہوں نے مجھ سے بات کی اور بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے, ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, مگر یہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور پہنچنا چاہیے, اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا یہ پلیز آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے. تو میں جو محمد جنید ان کے نام سے یہ بات جو ہے وہ میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہوئی ہے. بہرحال اس سیشن کے اندر جہاں پہ وسعت اللہ خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کو کس طرح سے اس کے اوپر اس کو بیچا گیا, اور یہ بات درست ہے, کوئی بات غلط تو نہیں ہے کہ کشمیر کو دونوں طرف یعنی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس پہ کچھ نوجوان جذباتی ہوئے اور انہوں نے نعرے لگائے جو بالکل معیوب نہیں کہے جا سکتے. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ ان کا پورا حق تھا. 1 منٹ تک تو میں نے نعرے سنے, پھر ظاہر ہم نے گفتگو کرنی تھی, ہم نے اس کو آگے بڑھانا تھا. روکا وہ نہیں رکے, پھر ہم نے پھر بھی ہم نے ان کو میں نے کافی وقت دیا کہ وہ اپنے نعرے لگا لیں, کوئی بات نہیں, وہ بول لیں, جتنا ان کے جذبات ہیں وہ نکلنے چاہیے. اور نعرے بھی کوئی معیوب نہیں تھے, ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے, فیصلہ ہم کریں گے, اس طرح کے نعرے تھے جو کہ بالکل معیوب نہیں. کشمیریوں کی استصواب رائے بھی ان کا ہے, اسی پہ بات ہونی چاہیے. اور پھر وسعت اللہ خان صاحب کو ظاہر ہے کہ وہ بات اس لیے معیوب لگی کہ انہوں نے کہا کہ جلسہ نہیں, اور یہ بات درست ہے کہ کوئی جلسہ گاہ نہیں بنا سکتے ہم مذاکرے مکالمے کے لوگ ہیں, ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قلم کی طاقت کی بات کرتے ہیں, تو اسی کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور یہی بات ہے, نعرے جو ہیں وہ آزادی تو نہیں لے کے دے سکتے. تو انہوں نے جب یہ بات کی, جب نہیں رکے, تو انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کے جاتا ہوں, اور میر صاحب بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے, حامد میر صاحب. لیکن یہ ایک اسپونٹینیس رد عمل تھا, اور یہ اس لیے اسپونٹینیس تھا کہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں چیزیں. اور وسعت اللہ خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہو کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ لوگوں نے کہا یہ اوور ڈوئنگ تھی, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے کر بھی دیا تھا تو, اور وہ بات ختم بھی ہو گئی تھی, تو وہ بات وہیں تک رہنی چاہیے تھی. پھر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اس کو جس طرح سے اٹھاتا ہے, بناتا ہے کہ خان صاحب کے لیے اور 2 صحافیوں کو جانے پہ مجبور کر دیا, اور 2 وسعت صاحب کی اور حامد میر صاحب کو انہوں نے اٹھنے پہ مجبور کر دیا. نہ پورے سیشن میں عمران خان صاحب کا ذکر ہوا مثبت انداز میں, کیونکہ جو کشمیر پالیسی پچھلے 5 اگست کے بعد سے رہی ہے ان کے دور کی تھی, اس پہ بہت سخت تنقید ہوئی, کشمیری اس پہ ناراض ہیں. نہ ہی اس پورے معاملے کے اندر تحریک انصاف کا کوئی تذکرہ ہوا. البتہ ایک جگہ فواد حسن فواد صاحب نے بعد میں, جو سلیم صافی صاحب کا سیشن تھا کتاب کا, اس میں انہوں نے جب گفتگو کی تو جی بھٹو کے نعرے بھی لگے. تو لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدھا نعرہ لگا اور ختم ہو گیا. مگر اس کو جس طرح سے پھر پروپیگنڈا اس کا بنایا گیا اور جس طرح سے چلایا گیا, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تحریک انصاف کا جو جھوٹ کا سیل ہے, اور خاص کر کے جو میڈیا ان کا جو سو کالڈ کارکن ہے میڈیا کے لبادے میں, جس طرح سے وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, تو اس پہ مجھے ٹویٹ کرنا پڑا اور میں نے کیا. تو بہرحال ہمیں جتنی محبت کشمیر میں ملی ہے, جتنی عزت ملی ہے, اور جتنا یہ سکسیسفل سیمینار اور یہ لٹریچر فیسٹیول تھا, اس کی مثال نہیں ملتی. کشمیر ہمارے ہیں, ہم کشمیری اور ہم کشمیر کے ہیں, اور ہمیں اس بات کا صرف باتوں میں بات نہیں کرنی, ان کے جذبات کو, ان کی ریپریزنٹیشن کو پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اب آتے ہیں جنرل باجوہ کی سٹوری کے اوپر. جنرل باجوہ فرانس پہ اپنے نجی دورے پہ تھے. وہاں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ آنسی ایک شہر ہے جو کہ وہاں پہ مشہور ہے, ایک ساحلی علاقہ یا ایک لیک کا اور ایک گھومنے پھرنے کی جگہ ہے, ایک تفریحی جگہ ہے, شہر ہے. وہاں پر وہ گئے تھے, اور یہ ایک لائبریری کے سامنے وہ اور ان کی بیگم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری اس ویڈیو کو نا میں نے جب میوٹ کر کے سن رہی تھی تو مجھے بڑا ہی خوبصورت لگا. اب اختلافات جنرل باجوہ کے ساتھ بالکل ان کی پالیسیز پہ ہیں, اور اختلافات جو ہے وہ ہم گالیاں تو نہیں نکالتے, نہ نکالنی چاہیے, بالکل بھی نہیں. ہم اس کے ہمیشہ سے اس کے پرزور اس کی مذمت کرتے رہے, ابھی بھی کریں گے. وہ اختلافات ان کی پالیسیز پہ ہیں, ان کی ذات پہ نہیں ہے. لیکن جیسے وہ ایک کپل بیٹھا ہوا تھا اور جیسے وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کی وائف اور وہ بڑا حسین مجھے لگا, کہ اچھا لگا مجھے کہ اس طرح وہ اپنی ایک نارمل لائف جسے کہنا چاہیے وہ کر رہے تھے. اور اسی دوران وہ ان کی وائف ان سے بات کر رہی تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ جی آپ جنرل باجوہ ہیں, اور وہ پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں آرمی چیف نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں بند کرو, میں پولیس کو بلا لوں گا. وہ کہتا ہے بلاؤ. پھر وہ گالیاں دیتا ہے, اور وہ گالیاں یہاں تک صرف گالیاں ہوتی تو ہوتا, وہ دھمکیاں دیتا ہے. وہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے, وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بولتا ہے, پاکستانیوں کے خلاف بولتا ہے.
تو اور وہ یہاں تک کہ وہ دھمکیاں جو ہیں وہ یعنی گالم گلوچ بھی ناقابل برداشت ہے. اس کے اوپر وہاں پہ قانون سازی ہے باقاعدہ اور ہراساں کرنے کے خلاف بھی ہے، لیکن ساتھ میں اگر آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ پولیس نہ ہوتی تو میں دیکھتا کہ میں کیا کرتا آپ کے ساتھ، اور یہ وہ اس کو آپ باقاعدہ وہاں کے قانون کے مطابق، ویسے دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، اس کو دھمکی تصور کیا جاتا ہے. تو اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ باجوہ صاحب اور ان کی فیملی نہیں چاہتے تھے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اور اس پہ یونس خان صاحب سے بھی میری بات ہوئی جو کہ بڑے باخبر صحافی ہیں وہاں کے، اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بات ہے کہ وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، مگر ان کی لیکن جو پاکستان ایمبیسی ہے وہ ضرور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے گی. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کسی پاکستانی کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی جا سکتی ہے، امکانات اس کے ہیں، اور اس شخص کا جو ہے وہ پتہ لگایا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی اطلاعات بڑی کافی زیادہ اہم آ رہی ہیں، اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، باہر بھی ہونا چاہیے. یہ جو لوگ اپنے جذبات کا، نفرت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ دھمکیوں پہ اور اس پہ آ جاتے ہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ قطعی آزادی اظہار نہیں ہے. آپ کو تنقید کرنے کے 100 طریقے ہیں، 100 طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ مداخلت کریں، آپ لوگوں کو گالم گلوچ ان کے ساتھ کریں، اور آپ ان کو امبیرس کریں، اور آپ ان کو دھمکیاں دیں، اور آپ ان کو ہراساں کریں. پاکستان میں بھی اب جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے. جن لوگوں نے آزادی اظہار کے نام کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ہراساں کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کی پرائیویسی میں مداخلت کر کے آڈیو لیکس کیے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ قانون جو ہے لاگو ہونا چاہیے. اس میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو تیسری سٹوری ہے کہ امریکہ کے اندر جو تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہیں پاکستان مخالف تحریک انصاف کی، جو میں نہیں کہہ رہی، یہ آج انور اقبال صاحب ہمارے کولیگ بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، انہوں نے ڈان اخبار کے لیے رات کا جو ہے ان کی ایک سٹوری آئی ہے، اور بڑی زبردست سٹوری ہے، جس میں کہ انہوں نے صاف بتایا ہے، بہت کھلے لفظوں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ نے کس طرح پاکستان کے خلاف وہاں پہ کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں، اور لوگوں سے وہ قرارداد لانے کی پاکستان مخالف مدد کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ جو پاکستان کی فوجی امداد ہے اس کو انسانی حقوق کے ساتھ مشروط کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ان کے دور میں تحریک انصاف کے جتنے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، پریڈیٹر تک عمران خان صاحب بنے، جو پاکستان کی رینکنگ تھی اس کے اوپر آپ دیکھیں کہاں پاکستان کھڑا ہوا، آزادی اظہار میں بھی، انسانی حقوق کے معاملے میں بھی، ہر طریقے سے پاکستان جو ہے وہ کئی درجے نیچے گیا، مگر تب ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اب جب کہ پاکستان کے قانون کے مطابق لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ دہشت گردی کی اجازت، تشدد کی اجازت نہیں دے سکتے کسی بھی سیاسی جماعت کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر اب وہ وہاں پہ اب لابنگ ہو رہی ہے. یہ لابنگ کوئی خالی لابنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کار فرما دیکھیے کہ طاقتیں کون کون سی ہیں. اور یہ سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہ بھی ہم پہلے سے ہم ان کو فورن ایجنٹ کہتے تھے، اب وہاں پہ جا کے بھی وہ ایجنٹ ہیں، اور وہاں پہ موجود جو ایجنٹس ہیں کہ کیا آپ پاکستان مخالف چیزوں کو، انسانی حقوق کی وائلیشن کو پاکستان کی امداد کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، وابستہ کر رہے ہیں، پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے ساتھ جوڑیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ امریکی کانگریس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لے کے آئے قرارداد، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے تھے، انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی تھیں، ان کے کہنے پہ ان کے مشتعل ہوئے تھے ان کے کارکن، اور جس طرح سے آگ لگائی گئی تھی ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت. یہ کہیں بھی دنیا میں ہوتا، یہ بغاوت کہیں پہ بھی ہوتی، اسی طرح سے ڈیل ہونی تھی. پاکستان میں تو کافی ہلکا ہاتھ ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی تک کی عدالتیں جو ہے وہ بری کر رہی ہیں چند جملوں کے اندر، اور جو معاملات ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ایک خبر ہے یہ بہت پریشان کن خبر ہے. یہ اس کو ہر طرح سے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی ریاست کو بھی
بیرونی دنیا سے ضرور بات کرنی چاہیے، ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی، کہ یہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کتنی سنگین تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجرم نہیں ہیں، جو ملوث نہیں ہیں اس پورے واقعے کے اندر، ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم بار بار عمران ریاض خان کی بات کرتے ہیں. عمران ریاض خان نے صحافت نہیں کی، انہوں نے کافی عرصے سے صحافت کی جگہ سیاست ہی کی، لیکن اس کے باوجود ان کے انسانی حقوق ہیں اور ان کو پیش ہونا چاہیے، کیا جانا چاہیے. یہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. البتہ جب وہ ان کی بات آتی تھی تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے جینون صحافیوں کے لیے، جو کہ حامد میر صاحب کے لیے یا میرے لیے یا کسی اور کے لیے. تو یہ قطع نظر اس کے ہے، جو حق کی بات ہے وہ ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اب امریکہ کے اندر جو ہے وہ قانون سازی کیا ہوگی جس کا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو ہے وہ سوال اٹھا کے اس کے اوپر کوئی سخت رد عمل وہاں پہ لایا جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ اس بات کا بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ کہ پاکستان کے کی امداد ہے، زیادہ تر تو فوجی امداد ہے، اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ کیا جائے. میرا نہیں خیال کو بہت زیادہ پہلے بھی پاکستان کی امداد جو ہے وہ اس کے اوپر بات اس کو بھی محدود کرنے کے لیے یا اس کو بھی کم کرنے کے لیے کوششیں رہی ہیں. مگر بہرحال یہ گریگ کسار سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور 86 ممبران نے اب تک جو ہے وہ پٹیشن پر دستخط کیے ہیں. جو وہاں پی ٹی آئی کے صدر ہیں عاطف خان، ان کا یہ کہنا ہے، جن کا معاملہ جو کہ یہ صرف بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کو بنیاد بنا کر اور جمہوریت کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف امریکی کانگریس میں قرارداد لائی جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا قانون یہی کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، جمہوریت پہ قدغنیں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے، ایکسیپٹ خود امریکہ کے اور امریکہ کے جو ساتھی ہیں، یعنی کہ انڈیا اور امریکہ کا ایک بہت اہم ایلائی ہے. وہاں پر مقبوضہ کشمیر پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی، اسرائیل کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی. یہ جو پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ ہے یہ وہاں استعمال فلسطین اور کشمیر کے لیے کبھی نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے لیے ہوا ہے، کیونکہ اس سب کے جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر سوچا کہ آپ سے بات کریں. آج سپریم کورٹ نے معاشی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ کافی اہم بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم معاشی جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کارروائی مداخلت نہیں کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے سامنے کسی وقت رکھوں گی کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا ہے. وہ بھی یہ کہ بات چیت کریں، یعنی جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا وہاں پہ آ کے ابھی ختم نہیں ہوا مگر وہاں پہ کھڑا ہو گیا آ کے، اور جو کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں کو پوری کوشش کی سپریم کورٹ نے کہ وہ پنجاب نے صرف الیکشن جو ہے وہ کرا دیں. جب نہیں ہوا تو ظاہر ہے اب تو غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ معاملہ ملتوی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وقت کی تنگی کے باعث کچھ رہ جاتی ہیں، مگر اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد